अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खासकर दुआ करता हूँ खुदावंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। बहुत से तलबा तलिबात के सवालात पहुँचे, उनका बयान करना है कि उर्दू ज़ुबान अदब में कसीदा निगारी के हवाले से जो आगाज़ व इर्तिका वो किसने किया है और ख़ासकर जो इर्तिका करने वाले के बारे में बताया जाए। तो आज उनके सवालात की रोशनी में मैं और आप मिलकर इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश भी करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कसीदा निगारी, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर कसीदा निगारी का आगाज़ करने वाला यही बंदा है और जिसने बाकायदा तौर पर उर्दू ज़ुबान अदब में इसका आगाज़ किया है। तो सबसे पहले हम क्या है कसीदे के मुख्तसर तारुफ देखेंगे, फिर इसकी कसीदा निगारी के बारे में जानेंगे कि इसने किन मौज़ूआत पर और किन अनासर के तहत वो कसीदा लिखा है और हम इसको मज़ीद जानने की कोशिश भी करेंगे। अब कसीदे का अगर देखें तो कसीदा जो लफ्ज़ है ना, ये कसद से आखज़ हुआ है। कसीदा लफ्ज़ कसद से आखज़ हुआ है और इसका मतलब है इरादा, मगज, गोदा या टुकड़े करना। ये इसके क्या है, ये लुग़वी तौर पर मानी समझे जाते हैं। लुग़वी तौर पर मानी के एतबार से उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले इसको जानने में मेरी और आपकी मदद भी वो करते दिखाई देता है। तो इस्तिलाही तौर पर क्या होता है कि इरादतन किसी की खूबी या खामी बयान करना, वो क्या वो कसीदा में शुमार किया जाता है या बयान किया जाता है। तो अगर इसके आगाज़ो इर्तिका पर गौर करें तो इसका आगाज़ सबसे पहले अरब की सरजमीन से हुआ, अरब से फिर ये ईरान में दाखिल हुआ, ईरान से फिर ये क्या है ये हिंदुस्तान में आया था। यानी कसीदे का सबसे पहला और इब्तदाई मरकज़ वो अरब ही है। अरब के बाद ईरान और ईरान के बाद हिंदुस्तान आया था और ये इसके के इर्तिका के हवाले से हमारे सामने ये चीज़ तस्दीक नुमा साबित होती दिखाई देती भी है। अब इसके अज्जा पर बात करें तो इसके अज्जा के हवाले से इसके कुछ किताबों पर 5 अज्जा है, किस किताबों पर 4 है, लेकिन हम इनको 5 के एतबार से जानने की वो कोशिश करेंगे। तो इसका जो पहला जो है वो है तशबीब। इसका जो पहला जो जुज़्व है, इसका पहला जो उन्सर है वो हमारे पास तशबीब के नाम से आता है और तशबीब के नाम से इसको परखा जाता भी है और तशबीब ही इस बात की तस्दीक और सबूत है कि वही कसीदे का पहला जुज़्व के तौर पर समझा जाता है। तशबीब के बाद दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है गुरेज का। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है तशबीब, गुरेज और मदा आता है। चौथे नंबर पे आता है इसका तशबीब, गुरेज, मदा और चौथे नंबर पे आता है हुस्न तलब का और पांचवा आता है दुआ का। कुछ किताबों पर ये 5 के 5 दिए हुए हैं, कुछ किताबों पर ये चौथा मौजूद, बल्कि ये 4 वाले मौजूद हैं। लेकिन अज्जा के तौर पर बुनियादी तौर पर जो फारसी से उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर कसीदे का जो राइज है ना, वो इन्हीं 5 अज्जा के तहत हुआ है और इन्हीं 5 अज्जा के तहत जो किया जाता है और वो यही 5 अज्जा हैं जो तशबीब, गुरेज, मदा, हुस्न तलब और दुआ के नाम से जाने जाते हैं। ये इसके बुनियादी 5 अज्जा हैं। अब सौदा की कसीदा निगारी के बारे से बात करें तो सौदा की जो कसीदा निगारी है उर्दू ज़ुबान अदब में सफ़े अव्वल में आती है और उर्दू ज़ुबान अदब में अरूजे बाम यानी अरूजे बाम पहुंचाने का जो काम है वो मिर्ज़ा सौदा ने ही किया है। मिर्ज़ा सौदा ने उर्दू ज़ुबान अदब में कसीदा निगारी की असलियत को, उसकी हकीकत को सामने रखते हुए 4 चांद लगाने में अपना किरदार वो अदा किया है और नए से नए मौज़ूआत और मज़ामीन को बयान करने में वो अपना किरदार वो अदा किया है। और यही मिर्ज़ा सौदा के इस अजीम हस्ती होने का जो कसीदा निगारी के एतबार से वो अपनी मिसाल वो आप साबित होती दिखाई देती है। फिर मिर्ज़ा सौदा के देखे तो इसने नए नए मज़ामीन वो बयान किए हैं, मौज़ूआत उसने बयान किए हैं जो कि वुसअत का सबब बनता है। यानी उर्दू ज़ुबान अदब में वुसअत का तोसी का सबब बनता है। जो उसने मिर्ज़ा सौदा ने नए नए मज़ामीन और मौज़ूआत जो कसीदा निगारी में उर्दू ज़ुबान अदब के हवाले से बयान किए हैं जो उसकी वुसअत का सबब वो बनते हैं। तो इसी एतबार से जो अरूज बाम है उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर
جو مرزا سودان ہے اسی اعتبار سے وہ ہوتا دکھائی دیتا ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا ہے, حضرت بی بی فاطمہ, حضرت علی اور رسول اللہ اور ان جیسے تمام اس ہستیوں کے انہوں نے موضوعات پر قصیدہ نگاری کی ہے. قصیدے کو نئے نئے موضوعات سے آشنا کروا کر ان جیسی ہستیوں کو اپنے قلم کے ذریعے صفحہ کرتاس پر بیان کیا ہے اور اردو زبان و ادب میں وسعت کا سبب وہ بنا ہے. اس کے علاوہ مزید دیکھیں تو جو بادشاہوں کے, نوابوں کے, ان کے قصیدوں میں جوش بیانی وہ ساری چیز ہوتی دکھائی دیتی ہے, جو کہ اسی وجہ سے قصیدہ گو کا امام بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. یعنی مرزا سودان کی قصیدہ نگاری میں دیکھیں تو ان کی جو اہم جو ہمارے پاس آتی قصیدہ نہیں کہ وہ جوش بیانی آتی ہے. ان کا جوش کے ساتھ بیان کرنا, ان کا وہ بولنا, صفحہ کرتاس پر لکھنا, اور ان کے مزید کے وہ سلاست ہے, یعنی جسے ہم سادگی کے نام سے پکارتے ہیں. ان کی سادہ جو عام لفظوں میں سمجھی جاتی ہے, جو اسی وجہ سے جو وسعت کا سبب بنی تھی, جو اپنی مثال وہ آپ بنتی دکھائی دیتی ہے. اور مزید مطالعہ کریں تو ان کا جو شوکت الفاظ کا استعمال کرنا ہے, شوکت الفاظ یعنی ان کا جو نرم لب و لہجہ تھا, الفاظ کا جو تانا بانا تھا وہ ترتیب کے ساتھ بیان کرنا اور موقع محل کے مطابق کرنا, یہی ان کی پہچان, یہی ان کی قصیدہ نگاری کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے اور اردو زبان و ادب کے وسعت کا سبب وہ بنتی دکھائی دیتی ہے. اور اس کے علاوہ مزید دیکھیں تو ان کا جو فن ہے, فن پختگی, تو اس حوالے سے دیکھیں تو فن پختگی یعنی جو انہوں نے لفظ بیان کیے ہیں, جو انہوں نے الفاظ چنے ہیں, موقع محل کے مطابق چنے ہیں, اور اس کی حقیقت کو, اس کی شخصیت کو وہ اپنی مثال آپ میں دکھائی دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو عناصر ہیں نا, یہ اس کے وسعت پیدا کرنے میں اپنی مثال وہ آپ بنتے دکھائی دیتی ہے. یعنی اگر یہ بیان کریں یعنی اسی وجہ سے ان کو اردو قصیدہ کا امام کہا جاتا ہے, تو وہ بے جا نہ ہوگا. یعنی مرزا سودان کی یہی سلاست ہے, یہی اس کی جو جوش بیاں ہے, ان کا شوکت الفاظ ہے اور ان کی فن پختگی ہے, اور خارجی عناصر دیگر ساری وجوہات جو ان کی دیکھے, خصوصیات دیکھے, تو اس حوالے سے ان کو اسی وجہ سے اردو قصیدے کا امام وہ کہا جاتا ہے, یا قصیدہ گو کا امام وہ کہا جاتا بھی ہے. اب ان کی خصوصیات کا مطالعہ کریں, ان کے خصوصیات جو قصیدہ نگاری کے اعتبار سے ہے, تو ان کی قادر الکلامی وہ اپنی مثال آپ ہے. قادر الکلامی یعنی اعلیٰ کلام کرنا, عمدہ کلام کرنا, یہ اور یہ چیزیں آپس میں ملتی جلتی دکھائی دیتی بھی ہیں. قادر الکلامی کے ساتھ دیکھیں تو اعلیٰ تشبیہات کا استعمال دیکھیں, تشبیہات کا استعمال کریں تو یہ بھی چیز بھی ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہیں, جو کہ اپنی مثال آپ اور فکری بلندی جیسی عناصر ہمیں اس کی تصدیق کرواتے دکھائی دیتے ہیں, جو کہ اردو زبان و ادب میں وسعت کا سبب بھی وہ بنتا ہے. مزید دیکھیں تو ان کے حوالے سے وہ فکری بلندی ہمارے سامنے آتی ہے, جو کہ ان کی جو شاعری کے اندر ان کی خصوصیات جو قصیدہ نگاری کے حوالے سے ہیں, ان میں جو فکری بلندی ہے, فکر کا نہیں خیال کا اعلیٰ بلند ہونا, تو وہ چیز اس کی وسعت کا, اس کی اعلیٰ الفاظ کا, اور اسی وجہ سے قصیدے کا امام کہلانے میں وہ اپنی مثال آپ بنتی دکھائی دیتی بھی ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں داخلی اور خارجی عناصر کی جو برمار ہے, وہ ہمیں برمار جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے وہ ملتی ہے, جو کہ اس کی قصیدہ نگاری میں اپنی مثال وہ آپ بنتی دکھائی دیتی بھی ہے. سادگی کے حوالے سے بات ہے تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا ان کا جو سلاست ہے, اور یہ چیز یہ آپس میں نہایت ہی گہرا تعلق آپس میں ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے, اور عمدہ الفاظ کا بیان کیا جانا, جو کہ مرزا سودان کی خصوصیات ہے قصیدہ نگاری کے اعتبار سے, جو کہ اس کو عمدہ اور بہترین ہونے میں اپنا کردار وہ ادا کرتے دکھائی دیتے بھی ہیں. اب ان ساری باتوں سے ہمیں اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ قصیدہ گو کا جو امام ہے, قصیدہ نگاری کا جو امام اردو زبان و ادب کے اندر
وہ مرزا محمد حفیظ سودا ہی ہے۔ انہوں نے آغاز و ارتقا کیا ہے اور ان کے آغاز و ارتقا کے عوض ہی اردو زبان و ادب میں قصیدہ نگاری کی جو تحریک ہے اس کو ایک خاص رستہ ملا ہے، جو کہ ان کی وسادت سے اپنی مثال آپ وہ بنتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ اب ان کے چند اشعار بطور مثال اور ثبوت دیکھیں گے کہ جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں ساری کیا یہ واقعی درست ہیں اور کس حد تک ہیں، اور ان چیزوں کو مزید تصدیق کے ساتھ جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو شاعر کا بیان کرنا ہے، اٹھ گیا بہمنو دے کا چمنستان سے عمل، اٹھ گیا بہمنو دے کا چمنستان سے عمل، تیگے اوروی نے کیا ہے ملک خزاں مستعمل۔ تو اس میں بھی دیکھیں اس کی جو داخلی اور خارجی اس کی سادگی، عمدہ الفاظ کا استعمال ہے اور فکر بلندی جیسے جو عناصر اور خصوصیات وہ اپنی مثال آپ ہمیں نظر آتی دکھائی دیتی بھی ہیں۔ تو مزید شاعر کا بیان کرنا ہے کہ یارو مہتاب و گل شمع بہم چاروں ایک، یارو مہتاب و گل شمع چاروں ایک، میں قطع بلبل پروانہ یہ بہم چاروں ایک۔ تو اس میں بھی دیکھیں ان کی قادر کلامی، ان کی تشبیہات و استعارات ہے، ان کی جو فکر خیال کی بلندی ہے وہ ہمیں اعلیٰ اور عمدہ الفاظ میں ملتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ تو مزید شاعر کا بیان کرنے میں کہتا ہے مجھے ابر و ہوا شیشہ و جام اب کے ہوئے، ہے مجھے ابر و ہوا شیشہ و جام اب کے ہوئے، گریا و نالا دل و دیدہ نم چاروں ایک ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں تو ان کی داخلی اور خارجی سادگی اور عمدہ الفاظ کی بیانی یہ اعلیٰ الفاظ میں بیان اور ایک ترتیب کے ساتھ بیان ہوتی دکھائی دیتی ہے، جو کہ مرزا سودا کی اعلیٰ سے اعلیٰ اور نئے موضوعات اور اردو زبان و ادب کے وسعت کا سبب بھی وہ بنتی دکھائی دیتی بھی ہیں۔ تو مزید شاعر کا بیان کرتے وقت الہی باغ میں ہو جب تلک مانا، الہی باغ میں ہو جب تلک مانا، شبی گونچہ سراہی سے شکل گل سے جا۔ تو اس میں بھی دیکھیں تو ان کی جو تشبیہات اور اعلیٰ قدر الکلامی ہے یہ ہمیں ملتی دکھائی دیتی ہیں، جو کہ اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے ہے۔ مزید ایک شعر اس کا لیتے ہیں اور آج اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو شاعر کا بیان کرتا ہے میں سرور مجھے دے ہر ایک عید کے دن، میں سرور مجھے دے ہر ایک عید کے دن، ضرب سے ساقی کو سر کے ساغر گلفام۔ تو اس میں بھی دیکھیں تو ہمیں سادگی کے ساتھ وہ اعلیٰ اور فن پختگی ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہے، جو کہ اس کے اعلیٰ قصیدہ گو شاعر ہونے کی اور قصیدے کا امام ہونے میں ہمیں اپنی مثال دکھائی دیتی بھی ہیں۔ آج ہم نے اس کے بارے میں جانا پہچانا بھی ہے کہ اس کا آغاز و ابتدا کب اور کہاں سے ہوا، مزید اس کے حوالے سے جانا کہ مرزا سودا کے قصیدے میں کون سی خصوصیات اور کون سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور نئے سے نئے موضوعات ملتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ مزید کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، کوئی سوال آپ کا تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔